السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ انعام کی آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لمن، کس کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے، سوالیہ انداز سے اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ کون ہے مالک زمین و آسمان۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتبا، اس نے لکھ دیا ہے، علی نفسہ ہی، اپنی نفس پر، رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یومی، طرف دن، قیامت کے دن، لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الذین، وہ جنہوں نے، خاسرو، نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنی نفس کو، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما، جو، سکنا، ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن، وہوا، اور وہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں دو صفت اللہ رب العزت کی صفت کا ذکر کیا گیا۔ کل، کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بنا لوں، ولیوں، کوئی دوست، کوئی مددگار، فاطری، پیدا کرنے والا ہے، سماوات، آسمان کا، والارض، اور زمین کا، وہوا، اور وہ، یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا، اور نہیں، یطعم، وہ کھلایا جاتا، یعنی وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ کل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، امرتو، حکم دیا گیا ہوں، ان کے، اکونا، میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلے، من، جو، اسلم، اسلام لایا، ولا، اور نہ، تکونن، ہرگز آپ ہوں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی اول اسلام لانے والا، شہادت دینے والا، اللہ کی وحدانیت کا میں ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان، اگر، عصیت، نافرمانی کروں میں، ربی، اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کی، من یصرف، من، جو کوئی، یصرف، پھیر دیا گیا، انہو، اس سے، یومئذ، اس دن، فقد، تو تحقیق، رحمہ، اس نے رحم کیا اس پر، وذالک، اور یہی ہے، فوزاً، کامیابی، مبین، کھلی، یعنی واضح، جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، اور یہی واضح کامیابی ہے، کھلی ہوئی کامیابی۔ وَإِنْ، اور اگر، یمسس کا، پہنچائے آپ کو، اللہ بِضُرٍ، کوئی نقصان، فلا، تو نہیں، کاشفا، کوئی دور کرنے والا، لہو، اسے، یعنی اللہ کوئی نقصان پہنچائے تو اسے کوئی دور کرنے والا ہے، الا ہوا، مگر وہی، یعنی اللہ ہی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کرے۔ وَإِنْ، اور اگر، یمسس کا، وہ پہنچائے آپ کو، بخیر، کوئی خیر، کوئی بھلائی، فہوا، تو وہی، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے،
قدیر خوب قدرت رکھنے، اگر وہ بھلائی پہنچائے تو وہ قادر ہے، اس کی قدرت کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا، وہ بھلائی پہنچانا چاہ رہا کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ ہوا، اور وہ قاہر غلبہ رکھنے والا ہے، فوق اوپر عباد ہی اپنے بندوں کی، تو اپنے بندوں کے اوپر وہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا شرکس کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے آگے وہ جھکا ہوا، اس کی قدرت، اس کے حکم، اس کی مشیت کے سامنے ہر مخلوق جھکی۔ وہ ہوا، اور وہ حکیم و بہت حکمت والا ہے، خبیر اور خوب خبر رکھنے والا۔ کل کہہ دیجئے، ایو کون سی، شیء چیز ہے، اکبر سب سے بڑی، شہادتاً گواہی میں، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، اللہ سے بڑا اور گواہی کے لیے کون ہو سکتا، شہید گواہ ہے، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، یعنی اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کی میں اللہ کا رسول ہوں، و اوحیا اور وحی کیا گیا، الیہ میرے طرف، ھذا یہ، قرآن لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بے ہی ساتھ اس کے، ومم اور جسے، بلغا یہ پہنچے، تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے، یعنی قیامت تک آنے والے کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور اس کی گواہی اللہ رب العزت دیتا۔ یہ عالمگیر نبی، ساری عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا۔ وَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ البتہ تم گواہی دیتے ہو، شہادت دیتے ہو، اَنَّا بے شک، مع ساتھ اللہ کی، آلہۃً الہ ہے، اخرى دوسری، قل کہہ دیجئے، لا اشہد نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک ہوا وہ، الہ ہے، واحد ایک، اللہ واحد ایک الہ ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بریء ذمہ ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ آئیے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 112۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے؟ ایک سوالیہ انداز سے بات کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا، یعنی مشرکین مکہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو انہیں کئی زاویے سے، کئی اینگل سے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین دلایا جا رہا ہے، اور اب ایک سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ کلام کیا کہ ان سے پوچھے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے، یعنی اس کا مالک کون ہے، کس نے بنایا زمین و آسمان کو، اور کون ہے ان پہاڑوں کا اور سورج چاند اور زمین و آسمان کا مالک؟ کیا ایک پہاڑ یا کسی ایک ایکڑ زمین کو بھی کسی نے بنایا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خود جواب دیجیے، قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر بھی کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اللہ کے علاوہ پکارو انہیں، اگر وہ مالک ہوں گے تو دیں گے نا، تو وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں، یعنی آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمان سے تمہیں دے دے، اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان دونوں میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، یعنی کوئی زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز انہوں نے بنائی نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ یہ دنیا کائنات کی کوئی چیز بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی مددگار بھی نہیں، تو پھر ان کا پکارنا کیسا؟ جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے وہ کیسے کچھ چیز دے سکتے ہیں؟ مالک ہے وہی کوئی چیز کسی کو دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، تو زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 22 کا نفر ہے۔ اس طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 84 87 تک 87 تک، کہیں یہ نہ زمین اور اس میں جو بھی ہے کس کا ہے، کہیے آپ ان سے کہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے یہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو، مطلب آپ اس سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہے، اگر تم جانتے ہیں ضرور کہیں گے اللہ کی ہے۔ اگر ان مشرکوں سے آپ بھی آج بھی یہ سوال کریں کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ کس کی ہے، کس نے اسے بنایا ہے، کون اس کا مالک ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہیے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور زمین کا رب کون ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ تو کہہ دیجئے کیوں تم ڈرتے نہیں؟ تو یہاں سوالیہ انداز میں آیت کی طرف واپس آئے، آیت نمبر 12 میں، ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے، یعنی ان کا مالک کون ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس کا مالک، اس نے
مخلوق پر ہر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ایک تو زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان سے خود گواہی دلوا دیا ان مشرکوں سے کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے ان کے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا، اور یہ خود گواہی دیتے ہیں، جو سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اور اب ان سے دوسری بات انہیں بتائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ان مخلوق کے اوپر رحم کو لازم کر لیا کہ ان کے اوپر وہ رحم کرے گا، جیسے اللہ نے فرمایا اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس تعلق سے ایک صحیحین کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر ہے، اپنے پاس کتاب یعنی کتاب لوح محفوظ میں جو عرش پر کے اوپر ہے، یہ تحریر لکھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب، یعنی اللہ کا غضب بھی ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب کو ڈھانک لیتی۔ تو یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی رحمت کو لکھ دیا۔ تو آپ کسی بھی مخلوق کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کی زندگی کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رب اس کے اوپر رحمان ہے۔ دوسرے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنے رحمت کو ساری مخلوق کے اوپر ڈھانک لیا۔ ایک اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کا نمبر پہلے لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7404 7404 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2751 ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کی، رحمت بنائی اور اس کے 100 حصے کیا اور ایک حصہ دنیا کے اندر پہنچایا، جس سے ہر مائیں اپنے بچے سے اور ہر مخلوق اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ حیوان بھی۔ تو ایک رحمت اللہ رب العزت نے جو نازل کی ہے وہ ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں، اور 99 رحمت، اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو وہ ایسا رحمان ہے، لیکن رحمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انصاف کرنے والا بھی ویسی ہے، اس لیے فرمایا اور وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن تمہیں وہ ضرور جمع کرے گا۔ لا یجمعنکم، تو یہاں جو لا ہے وہ قسمیہ انداز میں قسم ہے، قسم کے لیے کھایا گیا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ وہ قسم کھا کر کے فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں ضرور جمع کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت ایک طرف رحمت کا بھی ذکر کر دیا، اور دوسری طرف کہ یہ مت بھولو کہ تم کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضری کے بعد تمہیں اپنے ذرے ذرے کا حساب وہاں پر ادا کرنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ذرا سی بھی خیر اگر ہم نے کی ہوگی، اگر اس کی مخلوق کے اوپر ہم نے ذرا سا بھی ظلم کیا ہوگا، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہوگا، تو ہمیں اللہ رب العزت اس انداز میں پھر پکڑے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 13، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ جو کچھ رات کے اندھیرے میں اور دن میں ہمیں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مالک اللہ سبحانہ ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جاننے والا۔ یہاں پہ دو صفت اللہ کی کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، یعنی ساری مخلوق کی ہر ضرورتوں کو سنتا ہے، اور جو بھی جو کہہ رہا ہے اس کو وہ سنتا ہے اور خوب وہ جاننے والا۔ آیت نمبر 14، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور کو معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی ایک عقل کو، سمجھ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر کے میں کسی اور کو مالک بناؤں؟ تو زمین و آسمان کے اندر ساری چیزیں آ گئی، ساری مخلوق آ گئی۔ تو جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جائے، تو اس رب کو چھوڑ کر کہ جو ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ساری مخلوق کو کھلانے والا ہے، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ کر کے میں کسی اور کو معبود بنا لوں۔ یہ سوالیہ انداز سے ان کے دماغ کو اپیل کی جا رہی ہے، ان کے دماغ میں، کہ کیا وہ رب جو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، سب کو کھلانے والا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت ہے، کیا اس کو چھوڑ کر کے میں کسی اور کو معبود بناؤں؟ اس تعلق سے سورہ زاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے طلب رزق نہیں ہوں، مطلب میں ان سے رزق نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں،
مطلب اس عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے. بے شک اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے اور مضبوط ہے. اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے. اسے دوسرے طرح سے بھی پڑھا گیا یعنی وہ کھانا کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا. حدیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے کہ اہل قبا میں سے ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. کھانے کی دعوت دی تو ہم بھی آپ کے ساتھ گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا یعنی کھانا کھایا اور ہاتھ دھو لیا تو یہ دعا فرمائی: سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا. اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا پلایا اور ہر چیز کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. یعنی کھلایا پلایا ہر چیز کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ پہلے جو چیز کہی گئی کہ اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمیں کھلایا پلایا اور نعمتوں سے سرفراز کیا. تو کھلانا پلانا یہ تو اس کی صفت ہے اور نعمت عطا فرمانا، لیکن احسان اس نے کیا کیا کہ ہمیں ہدایت دیا اور ہدایت دینے کے بعد ہمیں کھلایا پلایا اور نعمتوں سے سرفراز. پھر آگے آپ نے دعا فرمائی: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کو کبھی خیر بات نہیں کہا جا سکتا. واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمارے لیے نعمت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم آپ کو خیر بات کہتے ہیں. ہم ہمیشہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور محتاج ہی رہنے والے. نبی فرماتے ہیں نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. تو جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا ہم بدلہ بھی نہیں دے سکتے. بتائیں یہ آنکھ کا بدلہ ہم کیا دے سکتے؟ اس کان کا، اس جسم کے ایک ایک عضو کا ہم کیا بدلہ دے سکتے؟ نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی ناشکری کی جا سکتی. ناشکری یہ کہ نعمت اللہ نے دی ہے لیکن کسی اور کو حقدار بتائیں کہ وہ نعمت فلاں نے دی، یہ ناشکری. اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں، بے نیازی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی، ہمیشہ اس کے ہم محتاج. سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا. یہ تین بڑی نعمت کہ اس نے کھلایا پلایا اور تن ڈھانکنے کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا عطا فرمایا، لباس دیا، اور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما کر ہدایت سے نوازا اور ہمیں کفر کے اندھیرے پن سے محفوظ کر کے بینائی سے نوازا یعنی ایمان کی بینائی سے، اور اپنی بہت سی مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں شرف و فضل سے سرفراز ہو. بہت سی مخلوقات لیکن ان میں ہمیں شرف بخشا، ان میں ہمیں عروج بخشا اور فضل سے سرفراز. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کی ذات گرامی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار. مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 اور حدیث نمبر 302. بہقی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 4377. تو یہاں پر ہم نے پڑھا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جائے، یعنی وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اسے بھوک لگے اور اسے پیاس، اور ہم سب اس کے سامنے محتاج. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا: کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لے آؤں. اور اسلام کس طرح لایا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوا جاتا ہے؟ شہادت دے کر کے. اور شہادت کس چیز کی؟ توحید کی شہادت. اور اسی لیے اس کے اپوزٹ میں، اس کے اگینسٹ میں جو دوسرا جملہ لایا گیا: اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا، یعنی آپ گواہی دے دیں اور سب سے پہلے آپ گواہی دینے، سب سے پہلے شہادت، سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ ہو جائیں اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. پہلے دلائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کی اور سوالیہ انداز میں کہ بتاؤ تم خود کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کا مالک کون، کس نے اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کہ سب سے پہلے تم ہی شہادت دینے والے یعنی توحید کو قبول کرنے والے. آیت نمبر 15: کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کہ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کس چیز کے بارے میں؟ کہ میں مسلم ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لوں، رسالت کو اور آخرت کو قبول کر لوں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں. اگر میں اس کا انکار کر دوں اور شرک کرنے لگ جاؤں تو کیا کہا؟ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیا نافرمانی؟ کہ میں شرک کرنے لگ جاؤں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ بڑا دن سے کیا ہو؟ کتنا بڑا دن ہے جو حشر کے میدان کا دن ہے، وہ کتنا بڑا دن ہے، اس کے تعلق سے
آیت سماعت فرمائیں، لکھیں سورہ مطففین آیت نمبر 4 سے 6۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ کیا وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ وہ دن آئے گا جس دن یہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے ہم سوتے ہیں اس طریقے سے ہمیں مرنا ہے، اور جس طریقے سے ہم صبح اٹھتے ہیں اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اس کے سامنے اس کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑا دن کتنا بڑا دن ہے، اس کے تعلق سے سورہ معارج آیت نمبر 1 سے 4۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، جو واقع ہونے والا ہے کس پر؟ کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے جو فرشتے اور روحیں اس طرف چڑھائی جاتی ہیں، اس رب کے طرف یہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے جو عروج والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روحیں اس کے طرف چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہے، وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہے جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہے۔ یہ سورہ مطففین آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی کہ جس دن ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں وہ دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سونے اور چاندی کے مالک کے لیے، یعنی جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ہر سونے اور چاندی کے مالک کے لیے جو ان کے سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں سے ان کے پہلو، اس کی پیشانی یعنی ماتھا اور اس کی پیٹھ پر داغ دیا جائے، مطلب جہنم کی آگ میں اس تختیوں کو تپایا جائے، اس سونے اور چاندی کی جس نے اس کو جمع کر کے رکھا تھا اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دی، اور جہنم کی آگ سے جب وہ تپے گی تو کیسے سخت ہوگی، اور اس سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب کبھی یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائے گی تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے اور اسے سزا دی جائے گی اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی مقدار 50,000 سال، یعنی وہ حشر کے میدان میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، ان مشرکوں کو اور کفر کرنے کو، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب فیصلہ بھی اسی بیچ میں بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا اسے دوزخ کا راستہ بتا دیا جائے گا، یعنی جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلے کے بعد اسے اس کی قیام گاہ بتا دی جائے گی، راستہ بتا دیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 987 987۔ آیت کی طرف واپس، آیت نمبر 16۔ اس دن جس شخص کے عذاب ہٹا لیا گیا، اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو اس پر اللہ نے رحم کر فرما دیا، اور یہی واضح کامیاب۔ ہم دنیا کی چیزوں میں کامیابی کو تلاش کریں کہ دولت مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، شہرت مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا اور کچھ بڑا مقام و مرتبہ مل جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل کامیابی نہیں، یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی زندگی کو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہم ہر روز اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر روز ہمارا کھانا کم ہو رہا ہے، ہماری سانسیں کم ہو رہی ہے، ہماری دھڑکنیں کم ہو رہی ہیں، اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اس دن جہنم کے عذاب سے بچا لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا لیے جائیں، اور حشر کی کہ وہ بڑا دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جاؤ، اور وہ بڑا دن 50,000 سال کا دن۔ اب بتائیں اس دن کے مقابلے میں اگر ہم اس دنیا کی زندگی جو 60 سال کی زندگی ہے تو اس کے مقابلے میں، جیسے جب حشر کے میدان میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے ہم ایک صبح یا ایک شام، یعنی چند لمحہ ہم دنیا کے اندر رہے، تو واقعی اس دنیا کے مقابلے میں وہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی جو دنیا ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن جس شخص کو عذاب سے ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی واضح کام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے اوپر رحم فرمائے گا؟ جو اس کے حکم کے مطابق چلے، جو شرک اور کفر سے بچے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی پوری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق۔ شرک کو اور دوسرے انداز میں آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا، اور اس آیت سے شرک کی جڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا
اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ کیا یہ قرآن کی آیت؟ ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 18۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ دو کانسیپٹ یہاں پہ دیے کہ جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور تکلیف کے دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقام پہ 5 مقام پر بیان فرمایا کہ جو مصیبت تم پہ آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم رجوع کرو، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے تاکہ تم رجوع کرو، کہ تم توبہ کر لو، رک جاؤ اس سے۔ تو جو مصیبت ہم پہ آتی ہے یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایمان لے آیا تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، فلاں سے اور بھی کئی چیزیں اللہ نے گنائی۔ یعنی اللہ دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ایک بات یہ، اور وہ مصیبت یا تو آزمائش ہے، اگر کوئی نیک شخص ہے اور اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو وہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اسے سکھا رہا ہے۔ اور اگر گنہگار ہے تو اللہ اس کے گناہوں سے روکنے کے لیے اسے سخت دے رہا ہے، اسے سزا دے رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے تاکہ وہ گناہ سے رک جائے اور توبہ کر لے اور اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر۔ ایک بات یہ کلیئر ہوئی۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو تکلیف صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہ تکلیف اگر آ گئی ہے تو اسے کون دور کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، نہ کوئی فرشتہ دور کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان، اور نہ انسانوں میں سے کوئی بزرگ ہستی اور کوئی مخلوق اس تکلیف سے اسے دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پتھر اور نہ کوئی پیڑ، نہ کسی قسم کا دھاگا جو لوگ باندھتے ہیں یا انگوٹھی جس کے اوپر وہ پتھر کو لگاتے ہیں، نیلم، پخراج، حقیق اور مونگا اور موتی، دھاگا، جادو، کوئی چیز اسے اس تکلیف سے نہیں روک سکتی۔ اور آگے اللہ فرمایا اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے، اب ایک کانسیپٹ اور ملا کہ جتنی بھی بھلائی ملتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اور تمہیں کوئی بھلائی نہیں دے سکتا، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جنات ہو، کوئی انسان ہو اور کوئی بھی مخلوق، جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر۔ تفصیل کے لیے چند آیتیں اور سماعت فرمایا اسی ضمن میں۔ پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 188، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان، اپنے لیے بھی نہیں، دوسروں کی بات نہیں، مگر جو اللہ چاہے، مطلب میرے اوپر بھی میرے رب کا حکم چلتا، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، شاہد و مبشر، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے، یہ خوشخبری میں ان لوگوں کے لیے دینے والا۔ اس طریقے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے جب تو سوال کر تو ایک اللہ سے کر۔ سوال یہاں پہ مانگنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے جواب کے لیے اور ایک سوال ہوتا ہے کسی چیز کے طلب کے لیے، مانگنے کے لیے۔ تو یہاں پر سوال کا مطلب یہ ہے کہ اے لڑکے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو تربیت کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جب تو سوال کرے تو ایک اللہ سے کر، جو مانگے تو ایک اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد مانگے تو ایک اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں، ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائیں، یعنی فائدہ پہنچانے پہ جمع ہو جائیں، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ مطلب ساری امت مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا تیرے رب نے تیرے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، ساری دنیا، ساری طاقتیں تجھے نقصان پہنچانے میں ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ ساری طاقتیں، سارے دشمن، یہ سب جمع ہو جائیں تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جتنا ہمارے رب نے لکھ دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی مکرم نے فرمایا
قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے، قلم اٹھا لی گئی ہے، اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی شریف اور صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2516 آگے اللہ نے فرمایا اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر وہ خوب قادر ہے۔ اس تعلق سے سورہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ فاطر آیت نمبر 2، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے لکھ دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، یعنی جو رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لکھ دی ہے، کوئی فائدہ کسی کے لیے لکھ دیا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، یعنی کوئی جادو ٹونا اور کوئی انسان اور کوئی فرشتہ اور کوئی جن اس کو روکنے والا نہیں، کوئی جنات اس کو نہیں روک سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 2، اور جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے لکھ دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، کوئی روکنے، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اگر اللہ نے کوئی رحمت بند کر دیا ہے کہ اولاد نہیں دینا، رزق نہیں دینا، شفا نہیں دینا بیماری سے، تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی اسے روک۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، یہ ایسی آیتیں ہیں اللہ اکبر جو ہمیں پازیٹیو انرجی دیتی ہے، جو ہمیں یقین دیتی ہے اور ہمیں سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے کہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں تکلیف اور ہماری تکلیفوں سے ہمیں دور کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں، اور تکلیف دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کی جانشین بناتا ہے، اور تمہیں زمین میں بھی اسی نے جانشین بنایا ہے، یعنی ایک کے بعد تم اب اس زمین کے مالک ہوئے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کر۔ ایک روایت جو متفق علیہ ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے بچا نہیں سکتا۔ وہ کتنا بھی بڑا دولت مند ہو جائے، اس کی دولت اللہ رب العزت سے اسے بچا نہیں سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 844 844 اور مسلم شریف حدیث نمبر 553 593 یہ ایسی جامع آیتیں جو شرک کی جڑ کو ختم کر، اللہ رب العزت کے علاوہ جہاں سے بھی ضرورت کے پورا ہونے کا یقین انسان نے بنا لیا ہے اور مصیبتوں کو دور ہونے کا یقین بنا لیا ہے، جہاں سے ملنے کا یقین بنا لیا ہے، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، ان ساری چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جڑ کر ختم کر آیت کو پھر سے۔ اور ان آیتوں، یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کو ہمیں لکھ کر کے اور گھر کے اندر ٹانگ دیں تاکہ ہم اسے پڑھتے رہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز کو وہ قدر۔ آیت نمبر 18، اور وہ اپنے بندوں پر زور آور اور غالب ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندے پر زور آور اور غالب ہے، یعنی جو کتنا بھی شرکش، کتنا بھی ظالم، کتنا ہی زیادہ نافرمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کی حکومت کے سامنے، اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی قدرت کے سامنے اس کا سر جھکا۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے فیصلہ، جیسا چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ ہر کوئی اس کے سامنے جھک، ہر کوئی مخلوق اس کے سامنے جھک، اور وہ اپنے بندوں پر زور آور اور غالب ہے، اور وہ خوب حکمت والا اور نہایت باخبر۔ یہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی حکمت کار فرما ہے، اور اللہ رب العزت نہایت باخبر ہے، اور وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو۔ آیت نمبر 19، قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، گواہی کے طور پر کون سب سے سچا اور بڑا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی انہیں معرفت کرا رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں، تو انکار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انکار کیا ہی کیا آپ کی رسالت کا۔ اکثر یہودی اور نصرانیوں نے بھی انکار کیا، تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تو یہودی اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا آپ کی رسالت کا، کہاں سے گواہی لائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی کہ یہودی اور نصرانی ہی نہیں، اور یہ دنیا کے لوگ ہی نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک جسے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے وہ گواہی دے۔ اور انداز اس طرح، آیت نمبر 19،
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر، سوال کریں سے کہ کون سب سے بڑا اور سب سے عظیم گواہی کس کی مانو گی، کون سب سے سچا ہوگا اپنی گواہی میں؟ تو کہہ دیجیے، آپ اس سوال کا جواب دیجیے، کہہ دیجیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کا۔ اس طریقے سے سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی قسم کھا کر کے، اپنے وچن کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے قرآن با حکمت کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک اپنے کلام کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، آپ راستہ بھول گئے، آپ مجنون اور پاگل اور دیوانے ہو گئے، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اسے نازل کیا ہے، اسے تنزیل کیا ہے، اسے نازل کیا ہے رحمان نے۔ اور یہاں پہ دوسرے مقام پر بھی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے تعلق سے قرآن میں دوسرے مقام پر جو فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 79، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، یعنی ساری انسانیت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر، ساری انسانیت کے لیے رسول، اور اللہ کافی ہے گواہی دے، یہ اللہ کی گواہی ہے اور اللہ کافی ہے گواہی دینے میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ فتح آیت نمبر 28، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین، وہ اللہ ہے، اس نے بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہی کے طور پر کافی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 19، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان اور میرے طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ایسا جس کا کوئی جواب مشرکین مکہ نے نہیں دے پایا، اور قیامت تک کوئی بھی منکرین اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر گواہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور کیوں بنایا آپ کے رسول؟ تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے اسے ڈراؤں۔ اب آپ غور کریں اس بات پر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ رب العزت نے گواہی دے دی قرآن کے اندر، اور وہ قرآن جس کا جواب آج تک نہ کوئی دے سکا ہے نہ دے سکے گا، یعنی جس کو جھوٹا نہ کوئی ثابت کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی گواہی دے دی۔ تو رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ اللہ سبحانہ فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں اور جن کو یہ پہنچے ان سب کو ڈرا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکلف کر دیا کہ قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے، لوگوں کو پہنچا۔ تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور یہاں پہ فرمایا جس کو یہ پہنچے اس کو ڈرا دیجیے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بات کو پہنچائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف رسول اللہ ڈرائے؟ تو اس تعلق سے آیت اگر دیکھیں تو سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میرا کام، میری سوچ، میرا مشن، میری راہ، میرا کام یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو میرے پیروکار، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلانے والے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیروکار کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے دوسروں کے لیے تم پیدا کیے، تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو۔ اس تعلق سے چند حدیث بھی دیکھیں بخاری شریف، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک بات ہی کیوں نہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث کی کوئی ایک بات بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اسے پہنچا دو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3641۔ ایک اور حدیث جو امام بخاری نہیں لے کر کے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک اسے جو یہاں موجود نہیں
میری بات پہنچا دے۔ میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک وہ شخص جو یہاں موجود نہیں ہے وہ اسے پہنچا دے۔ تو کیا چیز پہنچانے کی اجازت دی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری بات یعنی حدیث اور قرآن کو ہمیں پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ ہمیں اپنے قصے کہانی اور ہمیں اپنی باتیں، اپنا لاجک اور اپنی فلسفی کو پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، یعنی ہمارے پاس رسول اللہ کی بات ہے، اگر ہمارے پاس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو ہم اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں اجازت دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی باتیں پہنچانے کے لیے اجازت نہیں دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1741۔ ایک اور دیکھیں، ترمذی شریف کے حدیث، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو اس کام کو کرے گا وہ رسول اللہ کی دعا میں شامل ہو جائے۔ تو آپ میں ہم میں سے ایسا کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا میں شامل ہونا ہے تو اس عمل کو ہم لازم پکڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی ہر اس شخص کو اے اللہ تو خوش و خرم رکھ، تر و تازہ رکھ، جو میری بات یاد کرے، یعنی حدیث کو یاد کرے اور اسے پہنچا دے، میری حدیث یاد کرے اور اسے پہنچا دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2656۔ ایک اور حدیث جو تفسیر ابن کثیر نے بیان فرمائی ہے صفحہ نمبر 438 میں، ربیہ بن انس فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ بھی اس طرح دین کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تھی، اور ہر اس چیز سے لوگوں کو ڈرائے جس سے رسول اللہ نے ڈرایا تھا۔ تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1272۔ آیت پہ واپس آئیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ یعنی اتنے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تمہاری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، تمہاری ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ کہہ دیجیے میں یہ گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو دعا کو سن سکے، جو ضرورت کو پوری کر سکے، مصیبت کو دور کر سکے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کر دیا شرک سے بھی اور مشرک سے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کہلوا دیا کہ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84 اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، آسمانوں میں وہی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے طرف یہی وہی کرتے رہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور تمہارا معبود ایک ہی معبود، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، بےحد رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان، یعنی الرحمن رحمان اور وہی رحیم۔ آج کی کلاس کی آخر دو آیت، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اب جن مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا کہ ہم بھی انکار کر رہے ہیں، یہودی اور نصرانی بھی انکار کر رہے ہیں، اب گواہ کہاں سے لاؤ گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دے دی اور اب حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 کے اندر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو تورات اور انجیل کے جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانتا جتنا زیادہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تو باپ جتنا اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ اچھے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یعنی
تورات، انجیل اور اس کے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے اور کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر آپ کی پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ کو خوب اچھی طریقے سے پہچان، لیکن پہچان لینے کے بعد اطاعت نہیں کر رہے. کیوں؟ حب دنیا کی محبت، انا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ علم ہے لیکن ایمان نہیں، کہ پہچان تو ہے، اور اگر ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں تو ہم نے تو پہچان لیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو ایمان نہیں لانے سے کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس پر یقین ہو اور اس پہ عمل، یعنی دل کا یقین، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل، اسے ایمان ہے. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے، یعنی جو دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونا چاہتے ہیں، وہ ایمان نہیں، وہ دل کا یقین اور زبان کا اقرار اور اعضاء سے عمل نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی شریعت کے اوپر آخری آیت آج کی کلاس کی. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہی ہے جھوٹ باندھنا، کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اسی طرح چھوڑ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے. آج ان میں سے شاید ہی ہم کسی کے نام جانیں. اللہ رب العزت نے ان کے نام تک کو جو ہے نصب نابود کر دیا، ان کی پہچان تک کو گم کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر گھر کے اندر نبی مکرم محمد رسول اللہ کو جاننے والے، اور دنیا کی اکثریت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی ہے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، آپ کے اوپر ایمان ہے. تو یہ بھی آپ کی ایک صداقت کی دلیل ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. اب دوسرا پہلو کہ اس کی آیتوں کو جھٹائے. اب ہم نے یقین تو کر لیا رسول اللہ مکرم پر، لیکن ان اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ آیتوں میں جو احکامات ہیں اس کا جھٹلانا، اس کا علم حاصل نہ کرنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کے احکامات کو توڑ دینا، چھوڑ دینا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. انہ لا یفلح الظالمون، فلاح وہ لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ کے کلام پر ایمان اور اس پہ عمل نہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.